غیر شیعہ، حکم کریں بھائی صاحب. کیا حوالہ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حضرت آپ سے کچھ سوال کرنے تھے حسن علیاری صاحب. تو جی جناب ایک سوال کرو بھائی، تھک گئے ہم. اب جو ہے نا وہاں پہ خیر من النوم کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے نا، سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ہم جی بالکل یہ چھوٹا سا ہی سوال ہے، پہلے ہی موضوع یہ چھڑ چکا ہے یہاں آج کے دن میں. تو سوال یہ تھا حسن علیاری صاحب کے، شیعہ مذہب جو ہے وہ نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، تو وہ آپ ثابت کریں. یہ ثابت ہی تو ہے نا. کیسے ثابت ہے؟ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج آپ کے ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چینل پہ جاتا ہوں، ہر چینل پہ میری انٹرویو ہوتی ہے. انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں اسی بات کی وہ گواہی دیتے تھے کہ میرے بعد اتباع کرنا ہے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اور شیعہ مذہب اسی بات کا نام ہے. شیعہ مذہب کس کا نام ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کا نام ہے. اللہ یاری صاحب سوال ہے، توحید بات سنو، توحید میں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. رسالت میں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. احکام حلال حرام دین کے معارف کن سے لینا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ واضح بات ہے. جی تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع کرو، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہاں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، تو پتہ چل بات سن، ابھی ختم نہیں ہونا، ابھی ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں پھر کہ تم ثابت کرو؟ یہ اس سے زیادہ ثبوت کس چیز کی ثبوت کی ضرورت؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایشو یہ ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا ہے. یہ میرے پاس پروف ہے، میں ثابت کروں آپ کے یہاں ابھی سوال اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں کرتا، ہاں آپ کرتے ہو، آپ مانتے ہو نا، پہلے اس بات کو مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. اس بات کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں. اچھا پھر بتاؤ، ابو بکر عمر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سوال یہ نہیں تھا نا، سوال میرا یہی ہے، سوال میرا یہی ہے. شیعہ تو ہے ہی گناہ کار، شیعہ کو چھوڑو، شیعہ بیچارے، شیعہ ہے یہ گناہ کار، گولی مارو اس کو. ہم پہلے تم اپنے اکابر کا تو ثابت کرو نا کہ یہ آگے کہ شیعہ بیچارے گناہ کار ہیں. بھائی شیعہ مانتے ہیں شیعہ گناہ کار ہیں. تم یہ بتاؤ نا، اگر تم مانتے ہو. نہیں، میں نے تیرے سوالوں کا جواب دیا، اب تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. کہاں جواب دیا ہے یار، کہاں جواب دیا ہے آپ نے؟ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے صاحب. اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ واجب ہے. اگر واجب، او بھائی بات سنو، او بھائی اگر کوئی اس واجب کو بجا نہیں لاتا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہے یا فاسق ہے؟ بتاؤ، نیکوکار ہے یا فاسق ہے؟ یار نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، میری بات سنیں 2 منٹ تفصیل کے ساتھ، پھر آپ سنائیں مجھے. اب دیکھو اطاعت میں بھی کرتا ہوں، تم جواب نہ دو، میری بات اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص نہیں جواب دینا چاہ رہا، مجھے پتہ کیوں نہیں جواب دے رہا، کیونکہ جواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم، گل سنو نا یار، بات سنو، پھر میں آپ کے سنوں گا، آپ کا پہلے میرے سنو پھر میں آپ کا سنوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے یعنی کیا؟ اگر نہیں بچا لاؤ گے تو فسق ہے، فجور ہے. ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں کی ہے، عثمان نے طاعت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام، تو وہ کیا ہے؟ بس ختم بات، گناہگار فاجر، اور ان کی خلافت باطل، امامت بھی باطل، شیعہ صاحب مذہب ثابت، ختم بات. اچھا سنیں شیعہ مذہب یہی ہے بھائی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی طاعت، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہ ثابت ہو گیا. اب پوچھو. اب میرا سوال سنیں. سب سے پہلے آتے ہیں آپ کلمے پہ، میری بات کمپلیٹ سن لے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کے ساتھ، کلمہ چھوڑ دیتے ہیں بھائی، کلمہ ہم نے چھوڑ دیا بھائی، کلمہ چھوڑ دیا. تم ابو بکر عمر کو ثابت کرو نا، کلمہ پہ آ گیا. عجیب بات ہو گئی، عجیب بات ہے. آپ سوال ہمیں کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے. اللہ یاری صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، سوال ہمارا سنیں تو صحیح. پہلے میری بات پوری سن لیں. یہ جو کلمہ آپ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی نے کسی کو پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ کوئی روایت دکھائیں. حضرت خدیجہ ہے، بہت سارے ہیں صحابہ اکرام ہے، کسی سے ثابت کریں یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. اگر مسلمان کیا تو پھر آپ کا شیعہ مذہب نبی والا ہے. اب بتائیں نا ہمیں، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ابو بکر کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ جب سوال ہی پہلا اسلام پہ، آپ اپنا اسلام کو ثابت کرو، پھر ابو بکر کے اوپر انگلی اٹھاؤ. آپ
اچھا ختم ہو گئی بات آپ وہ کی؟ تو حضور جی ختم ہو گئی، سنائیں آپ۔ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، دیکھیں بھائی صاحب کہ کسی کو مسلمان ہونے کے لیے وہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی شخص نماز نہیں آتا اس کو، وہ مسلمان ہے، نماز نہیں آتا اس کو۔ مسلمان ہونے کے لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری نہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا، مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف شہادتین ضروری ہے بھائی۔ شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کی گواہی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے کتاب فضائل اچھا کلمہ ضروری نہیں؟ بھائی صاحب سنو، فضائل الصحابہ لأحمد ابن محمد ابن حنبل، جزء اول چاپ دار ابن الجوزی، یہاں پہ ملاحظہ فرماؤ حدیث نمبر 990، بلے وہ اس کے یہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صحیح، الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حدیث بلکہ صحیح نہیں، متواتر ہے۔ انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ الثقلین، 2 اہم چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیت، دوسری اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، دوسرا ہے اہل بیت علیہم السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا واجب ہے۔ جی سر السلام علیکم، آخری کال ہے بھائی، اس کے بعد ختم۔ جی سر بات کریں، السلام علیکم، بات کرو بھائی، پاکستان والے بات نہیں کر رہے، بات کریں بھائی صاحب۔ ہیلو جی جناب، آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے، جی جناب۔ طبیعت ٹھیک ہے سر؟ علیہ میں عبداللہ اللہ تعالیٰ بات کا کر رہا احسان ہوں۔ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بات کر جی بھائی صاحب بات کر۔ جی سر میرے کچھ سوالات تھے تحریف قرآن کے مطابق۔ بات کریں۔ جی سر عرض یہ تھا کہ جس طرح کہ ہمارا اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، موجودہ قرآن بکواس کرتے ہیں، آواز ٹھیک آ رہی؟ بکواس کرتے ہیں بھائی، بکواس کرتے ہیں۔ ہیلو ہاں بات کرو بھائی، آواز آ رہی؟ وہ آ رہی ہے۔ وہ کس نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ قرآن پہ نہیں ہے؟ اب بات سنو سر، ایک منٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ سے نصیر احمد نے بات کی تو آپ نے یہ بات کہی کہ وہ اخلاق سے نہیں کر رہا تھا، آپ نے یہ الفاظ جو نکالے یہ الفاظ والے تھے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ نہیں یہ بد اخلاق جو آپ نے الفاظ نکالا۔ دیکھیں وہ جب ان کے گروپ کا کوئی آدمی آئے گا جو گالی نہیں دے گا، جو احترام کے ساتھ بات کرے گا، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نصیر کے ساتھ بات نہیں کروں گا، نصیر مولوی کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ ان کے گروپ کا یا دوسرے گروپ کے علماء جو ہیں اگر بات کرنا چاہیں بغیر کسی کی توہین کیے ہوئے، وہ آ کے بات کریں ہم سے، وہ اپنے شرائط بھی بیان کریں، ہم ان کی شرائط بھی سنیں گے، شرائط بھی وہ اگر شرائط ایسے ہیں کہ قابل عمل ہیں، وہ چاہے ہمارے ضرر میں وہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص آ جائے جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے خلاف وہ بے احترامی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ختم بات۔ تم چاہے تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دو اللہ یاری باغ گیا ہے، تمہاری مرضی، تم جو کہہ دو، تم اگر تمہارے میں اخلاق نہیں ہے، تم میں ادب نہیں ہے، تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ نہیں ایک بات سنو، نصیر نے ایسا کیا کہا جو بے ادبی تھا؟ خدا حافظ، سننے والوں نے سن لیا، میں اس کو کفریہ جملوں کو دوبارہ اقرار نہیں کروں گا، اسے جو کہنا تھا کہہ دیا بھائی، ختم بات۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ختم۔ ہمارے نزدیک ہم وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وہ کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شیعہ یا غیر شیعہ؟ سر میں کیا ہے؟ میری فیملی جو ہے نا وہ ہے اہل سنت ہے، اور جب میں میڈ اسکول میں تھا تو وہ میں جو ہے نا ایک آپ کی آواز بہت خراب ہے بھائی، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں سر نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ تو نیو یارک میں اچھے فون نہیں ہوتے؟ اور میرا نمبر ہے نا، اس نمبر پہ آپ لائن پہ کال کرو نا، فون نمبر پہ۔ میرا نمبر ہے آپ کے پاس؟ میرا نمبر ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ چلو بات کرو، بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب نیو یارک والے؟
کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رحمان ہے. رحمان بھائی، اوکے سر، کیا حکم ہے؟ وہ پرانے زمانے میں بی بی سی ہوتے تھے نا، بی بی سی وہ پرانے ریڈیو بی بی سی سننا، ابھی ان کا بی بی سی سنیں گے. اور رحمان بھائی سر وہ ایسا کہ جب وہ ٹرانزسٹر ریڈیو ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، انٹرنیٹ سے پہلے سب بی بی سی پہ لگے تھے اخبار سننے کے لیے، وہی حالت ہے. اوکے سر، کسی اچھے فون سے کال کرنا نا بھیا. سر آئی فون ہے لیکن لائن خراب ہے آپ کی، وہ انٹرنیٹ آپ کی میرے خیال میں کمزور ہے، کیا چکر ہے؟ ہاں پاکستان والے کو لیتے ہیں، پاکستان والے کے پاس لائن اچھا ہوگا. آ جاؤ پاکستانی بھائی، السلام علیکم. او ہو مہمان صاحب کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ارے سر آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. بس تھوڑی بہت آپ سے ریکویسٹ ہے دعاؤں کی. دعا کرتے ہیں خدا آپ کو صحت دے، جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ بس عطا کرے. آپ سے خاص ریکویسٹ ہے. جی سر. اس میں تقیہ نہیں کرنا کہ یہ سنی ہے یہ وہ، تو میں اس کو ایسے دعا کر سکتا نہیں کرنا. نہیں میں آپ کا شیعہ سمجھ لو. ہر سنی جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. جب اس کے اوپر سے پٹی ہٹاتے ہیں نا، کیونکہ شیعہ جو ہے سنی جو ہے نا، اس کو ہمارے مذاق مستی میں بولتے ہیں لوگ کہ سنی جو ہے نا وہ ٹنی وہ نشے میں ہے. کیونکہ اس کو نشے کی دوائیں پلا پلا کے نا ملاؤں نے اس کو بالکل ستیہ ناش کر. جب اس کا نشہ اترتا ہے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. یار آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت دل خوش ہوتا ہے. خدا کا شکر، اللہ تعالیٰ. کچھ آج کل بہت پوزیٹیو کام ہوئے ہیں. آج بھی بہت اچھا ہوا آپ کا، وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. جی بالکل. اس سے پہلے وہ ایک بلال صاحب تھے. ٹھیک ہے، اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں. ایک وہ پہلے وہ بھی آئے تھے 2 دفعہ آئے، وہ لال پگڑی والے مفتی صاحب، مفتی لال پگڑی والے. اصل میں ہاں وہ بھی کافی آپ سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. ابو ذر بھائی، ابو ذر صاحب بالکل وہی ڈاکٹر وقار قادری صاحب آج سے شفلائے تھے. وقار قادری وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں، وہ جو سوئٹزرلینڈ یا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. بالکل بہت اچھے آدمی. اور بلال صاحب آئے تھے، مولوی بلال صاحب. جی ہاں بلال صاحب ہے. بلال صاحب گیلانی صاحب آئے تھے نا، وہ سید گیلانی صاحب ناروے والے. جی ہاں ناروے والے بالکل. وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. صرف ہم برے ہیں لیکن صرف میں برا ہوں. نہیں اللہ آپ کو ارے اللہ نے آپ کو الگ سے فضیلت دی ہے. آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ مجاہد اہل بیت ہو. خدا آپ کو عزت. اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اہل بیت کا مقدمہ آپ نے بہت جمع مردی سے اور بہت ہی علم و فراست سے لڑا ہے. اور میں دعا گو کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو بہت ہی آپ کا سینہ اور منور کر دے، علم اور فضیلت سے آپ کے لیے راہیں کھول دے اللہ پاک. بہت مہربانی. لیکن یہ جو ڈبیٹ ہوئی، یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے، اس سے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاصلے بہت ہی سکڑ گئے. پہلے فاصلہ اتنا تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ گھنٹوں ممبر پہ چڑھ کے بولتا تھا شیعہ کافر ہے، یہ وہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے تقریر کرتا تھا، اور 1400 سال سے اپنی رٹ لے کے بیٹھا ہے. اب جو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں جیسے آ جائے تو وہ ان کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. جب آپ دلائل دیتے ہو تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں، پھر یہ بولتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، 12 بجے بھاگنا ہے. تو وہ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ تیاری سے آؤ، اور جب اللہ یاری بیٹھا ہے تو جتنی دیر اللہ یاری بیٹھا ہے تم بھی اتنی دیر بیٹھو، 5-7 گھنٹے، اور ڈیبیٹ کرو نا، اپنے دلائل دو. اور دوسری جو سب سے افسوسناک صورتحال جو میرے سامنے آئی کہ ان سب نے جو ہے یہ استدلال کیا آپ کے پاس، اور آج اس بدبخت نے بھی کیا کہ آپ بخاری اور مسلم سے دلائل ہی نہ دو. یہ ڈاکٹر صاحب بھی بول رہا ہے. اچھا ساری عمر ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری اور مسلم ہے، اور شیعوں کی جو ہے بکیں وہ سب جو ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. شیعوں کی بکس ہم کو پڑھنے نہیں دیتے، ہماری بک سے بولتے تم دلائل نہ دو، تو پھر آپ کہاں سے دلائل دو گے؟ کوئی بات ہے بیوقوف بنانے کا جو ہے یہ ان لوگوں نے یار میں کیا بتاؤں، یہ
میں بول نہیں سکتا ہوں, غصہ آتا ہے, کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہم کو چے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار, سمجھ سے باہر ہو گئی. بہرحال اچھا, سب سے اچھی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جو کہی, اور اس سے ملتی جلتی جو ریدم جو ہے نا دوسروں کا بھی آیا ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چیزوں سے آپ سے ایگری کیا. اہل بیت کی فضیلت پہ, امیر المومنین کی فضیلت پہ, فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پہ, سب چیزوں سے ایگری کیا. اور صرف آپ سے اچھا یہ بھی ایگری کیا کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہو, آپ اختلاف رکھو, کوئی حرج نہیں ہے, بس صرف تھوڑی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تکفیر نہ کریں انشاءاللہ. تو ایک بات ہے, تو وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اتنے سارے ڈفرنسز تھے کہ ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار تھے. اب بولتے ہیں کہ آپ بھلے ان کے خلاف بھی آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہو. اب یہ سمجھ میں جب سامنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا, دلائل تو بہت ساری ہیں. ہم کو تو ساری عمر یہ نے پڑھایا کہ بھئی ایک حدیث سنا جاتا ہے ہم کو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, ہم کو یہ حدیث سناتے تھے. اور ہم کو حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت رکھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق, یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ہر سارے فرقے اہل سنت کے. اچھا, اور اب جو ہے اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتے, اس بات پہ آتے ہی نہیں ہے. بالکل. تو بس اللہ خیر کرے, بس اللہ سمجھ دے, کیا بولیں یار. بالکل ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کون سی دوائی پلا کے سلا دیا, سمجھ ہی نہیں پڑتی. تو میری کسی بات کا برا نہیں منانا, ایک بات خالی آپ سے پوچھتا ہوں. جی سر. اگر آپ اجازت دو تو. جی بسم اللہ. آپ کو جنات کی اس سے تو تعلق نہیں ہے نا آپ کا؟ جنات میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے. اچھا. میں ایک مولوی صاحب کو ریگولر آپ کے ویلوگ بھیجتا ہوں کہ یار اب تو اللہ یاری کے دلائل بھی آ گئے, اب تو تم آؤ, یہ دلائل سن لو اور آ کے جواب دو, بات کرو. تو بجائے جواب دینے کے وہ میرا ایک دوست لے کے جاتا ہے وہ کلپ. میں تو آج کل گھر پہ ہی ہوں. تو وہ میرے دوست کے سامنے پہلے تو بولتے تھے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم جواب دیں گے. پھر وہ دوست لے کے گیا تو آپ کی کلپ سن کے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے بیٹھ گئے. اچھا, اب وہ میرا دوست جو ہے وہ بھی ذرا وہ خیال کا ہے, صوفی ہوتے ہیں نا جو معجزے دکھاتے ہیں وہ. تو میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا مراقبے میں چلا گیا جب یہ نماز پڑھنے گیا. اچھا. تو یہ کدھر ساتویں آسمان پہ چلا گیا, پھر آدھے گھنٹے کے بعد چکر لگا کے واپس آ گیا. اچھا. اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا جو حنیف ستار ہے, یہ جو ہے نا اللہ یاری نام کا ایک جن ہے, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا وہ اس کی باتوں میں گیا. اور وہ جو جن جو ہے نا یہ اس کو شیعہ بنا کے دم لے گا. اور تم اس سے بچو بولا. تو مجھے بولا کہ یار یہ تو مولوی صاحب یہ بول رہا ہے. میں نے بولا مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے کہ یہ جو شیعہ ہے یہ تو ہر سنی کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. اہل بیت کی محبت تو چھپی ہوئی ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. کوئی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اہل بیت کے خلاف بولتے. دیکھو نا آج جو آیا تھا ڈاکٹر صاحب وہ بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ جو ہمارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے اہل بیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں سن سکتا, ان کے باپ کی طاقت نہیں ہے. تو وہ برملا تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پبلک بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی, وہ چورن ان کا بکنا ہی نہیں ہے. تو ہر آدمی کے اندر جو ہے نا ایک شیعہ چھپا ہوا ہے اس کے دل میں, اور اس کی مٹی کو ہٹاؤ تو اس کے اندر سے اوریجنل شیعہ باہر آتا ہے. بالکل. تو وہ تو آنا ہی ہے اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ, خدا آپ کو جزا خیر دے. تو ابھی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پہلے اللہ یاری امریکن تھا, پھر یہودیوں کا ایجنٹ تھا, پھر ایران کا تھا, پھر ادھر کا تھا, ادھر کا تھا. اچھا اب وہ جن بن گیا, وہ جن بن گیا. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر, خدا آپ کو عزت. بس تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی آپ کے ویلوگ سنتا ہوں, میرے مسائل سارے حل ہو رہے ہیں, وہ ہو گئے ہیں, اور میں رہتا ہوں, دل بھی خوش ہوتا ہے, اس سے کافی میں استفادہ کرتا ہوں. بس آپ کے یہاں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کبھی کوئی ویلوگ آ جائے تو ضرور مجھے بھجوائیے گا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر اگر کوئی آپ کی ان ڈیٹیل کبھی کوئی لیکچر ہو. انشاءاللہ. کس طرح ہوا تھا, کتنے صحابہ کرام نے نماز ادا کی, کس طرح ہوا, وہ تھوڑا سا ایک ٹچ یہ کبھی ہو تو مجھے آپ کی مہربانی ہوگی سر. ٹھیک ہے سر. میری کسی بات کی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں
وہ روڈ ماسٹر ٹائپ کی جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ کا, بہت مہربانی. خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی. تھینک یو. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. اوکے میرے بھائیو, آپ سب سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت میں نے لے لیا, پروگرام لمبا ہو گیا ہے. اور آخر میں جو ہمارے بڑے بھائی میمن صاحب نے کال کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ